یہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا. اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کے رہتا ہے، یہ پکی بات ہے، سچی بات. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں. یہ اللہ والے یہ بڑے دانا لوگ ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں. ایسے راستے کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیابی ہی کامیاب. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں. کہ اگر اس راستے میں جیت گئے تو پھر تو بات ہی کیا ہے، ہار بھی گئے تو شکست نہیں ہے، پھر بھی کامیابی ہے. اللہ کے نام پہ بازی ہارے نا. تو دونوں صورتوں میں بندے کا فائدہ. اعمال صالحہ کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ نیکی تقوی کو اختیار کریں ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں عطا کریں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکال دیں. انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح. جسم مٹی سے بنا، جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں. پانی مٹی سے نکلتا ہے، زمین سے. سبزیاں پھل زمین سے نکلتے ہیں. لباس بنانے کے لیے فصلیں پتن وغیرہ کی زمین سے نکلتی ہیں. مکان بنانے کے لیے تمام چیزوں کی معدنیات زمین سے نکلتی ہیں. تو بدن کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رکھ دیا ہے. روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے. اس روح کی غذا بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہارے اوپر نور کی بارش برسائیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنے گی، اور زمین سے تمہارے لیے وہ نعمتیں نکالیں گے وہ تمہاری جسمانی غذا بن جائے گی. تم بس کرو گے اتنا تمہیں عطا کریں گے. اب دیکھو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑے لوگ تھے، بڑھتے گئے آج بلینز میں لوگ ہیں. تو زمین میں کچھ کم ہوا. کوئی کسان کہتا ہے کہ جی اب میری زمین نے فصل اگانی چھوڑ دی، بیج ڈالتا ہے زمین فصل نکال دیتی ہے، اور ابھی زمین کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں. واہ میرے مولا، آپ نے کتنی برکت زمین میں رکھ دی. اربوں انسان روزانہ ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور زمین کے اندر کے خزانوں کو بھی پتہ بھی نہیں. اس لیے زمین کو بنانے میں 2 دن لگے تھے اور انسان کی غذائیں اس میں رکھنے میں 4 دن لگے تھے. وبارک فیہا فی 4 ایام، اللہ فرماتے ہیں 4 دنوں میں ہم نے تمہارے لیے برکتیں رکھی. وہ ریشو پرپورشن سیٹ کر دیا. چنانچہ آج زمین کے اندر سے جو فصل کے لیے ضروری ہے وہ نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں. ہزاروں سال گزر گئے، بھئی کچھ تو کم ہو جاتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. بلکہ سائنسدانوں نے یہ بات لکھی
کہ اگر ہم زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جو نکلتا ہے وہ زمین کو واپس دے دیں تو ہمیں انسان کی بنی ہوئی کھادوں کی پوری عمر ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی. وہ کہتے ہیں سبزی اور پھل انسان کے لیے ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ تو زمین ہی کٹ جانا چاہیے نا. تو اگر وہ واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو اس میں اتنی فرٹیلائزر ہوتی ہے کہ انسان کو آرٹیفیشل فرٹیلائزر کی کبھی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو زمین میں انسان کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے. یہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا. اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کے رہتا ہے. یہ پکی بات ہے, سچی بات. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں. سمندر میں مچھلیوں کو, ہوا میں پرندوں کو اور زمین پہ انسان کو, ہر ایک کو اس کا رزق پہنچتا ہے. اچھا انسان تو پھر بھی جمع کر کے رکھتا ہے, لیکن پرندے کون سا جمع کرتے ہیں بھائی؟ کوئی ہے پرندہ جو اپنے گھونسلے میں جمع کر کے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا. روز اللہ توکل نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روز ان کو رزق عطا فرما دیتے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش, جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش. کہ درویش اور پرندے یہ اپنے پلے رزق نہیں باندھا کرتے, جن کو اللہ پہ توکل ہوتی ہے ان کو رزق ہمیش ملا کرتا ہے. روز اللہ ان کو عطا فرما. رزق کا معاملہ ایسا ہے. بلوں میں چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے, پانی کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے. ہم سمجھتے تھے یہ جو بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں نا تو یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوں گی اور ٹنوں کے حساب سے یہ گوشت کھاتی ہوں گی, تب ان کا کام چلتا ہوگا. جب پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں, ان کی غذا پانی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے. یہ پانی اندر لیتی ہیں اپنے اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات فلٹر کر کے پانی نکال دیتی ہیں. ذرات ٹنوں کے حساب سے ان کی غذا بن جاتے ہیں. ہم نے ایک ایکویریم امریکہ میں تھا, اس میں پڑھا کہ جب بلو ویل پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 500 kg اس کا وزن ڈیلی بڑھتا ہے. اب بتائیے کہ جس کا 500 kg ڈیلی وزن بڑھ رہا ہے اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ اور وہ خوراک کیا کہ ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی. ہاں میرے مولا, رزق کا بندوبست پروردگار نے کر دیا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ذرا گھومنے پھرنے گئے. ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پتھر تھا. اس پر جب ان کی نظر پڑی نا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ممی وہ پتھر دیکھو جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے نا بالکل اس سے میچ کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹی اٹھا لو. وہ گول سا پتھر تھا چھوٹا سا, انہوں نے اٹھا لیا. ان کی وائف نے کہا کہ ہم اس کو سفر کی یادگار کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے. 2 سال وہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم میں رہا. ایک دن ان کی بیوی صفائی کر رہی تھی خود. اس نے جب پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا تو فرش پہ اوپر گر کے 2 ٹکڑے ہوا. اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا, ایک کیویٹی تھی اندر.
جب اس میں دیکھا تو ایک کیڑا اس میں سے نکل کے فرش کے اوپر چلنے لگے. حیران کہ 2 سال یہ پتھر ہمارے گھر پہ رہا، اے مالک تو کتنا بڑا ہے، بند پتھروں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے. رزق جس کا ہو اس کو مل کے رہتا ہے. ایک دفعہ ہمیں سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم، تو میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہہ دیا کہ بھائی صبح ذرا جلدی نکلیں گے تاکہ دھوپ ہونے سے پہلے پہلے کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر ہے یہ مکمل کر لیں. لاہور سے خانیوال جانا تھا. اس نے کہا بہت اچھا. اب اللہ کی تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو صبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں اس کو ذرا تیزی سے طے کر رہا تھا. یہ عاجز پچھلی سیٹ پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اچانک اس ڈرائیور نے نا زور کی بریک لگائی، کافی زور کی بریک لگائی نا، تو جیسے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے ایسے فرنٹ پہ ذرا ٹکرائی بھی صحیح، آواز سی آئی. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے حضرت بس کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آ گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو نیند نہیں پوری کی، آپ کو نیند آ رہی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ جب سفر پہ نکلنا ہو تو رات نیند پوری کرتے ہیں. اچھا ایسے کریں کہ آگے آپ کو کوئی ہوٹل ملے تو ذرا روکنا، میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے پلاؤں گا تاکہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے. خیر اس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کر دی. 30 یا 35 میل گاڑی چلی اور 35 میل کے بعد جا کر ایک ریسٹورانٹ تھا سڑک کے بالکل اوپر بڑا. اس نے وہاں جا کے گاڑی روکی. میں نے اسے کہا آپ چائے پیئیں، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ پتہ نہیں آگے کوئی چیز لگی تھی تو ڈینٹ پڑا، کیا ہوا، میں ذرا دیکھوں جو صحیح. تو اس عاجز نے نیچے اتر کے جو فرنٹ پہ آ کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ آگے کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے. یا اللہ، 35 کلومیٹر ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا، 120 30 40 پہ گاڑی تھی، کتا یوں بیٹھا ہوا. اب میں نے جب کتے کو قریب سے دیکھا، اس نے بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ گاڑی تو بند ہے، تو اب وہ آہستہ سے نیچے اترا تو 1 میٹر کے فاصلے پر ریسٹورانٹ والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو اس نے آرام سے ہڈیاں کھانی شروع کر دی. میں نے کہا اللہ بس اب بات سمجھ میں آ گئی. اصل میں اس کا رزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فاصلہ طے کرتا. اللہ نے آپ کی ہماری گاڑی کو اس کی رائڈ بنا دیا. تو ہوا کیا تھا، ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی اور ادھر اس کتے نے جمپ لگایا، تو گاڑی ذرا جہاں آہستہ ہوئی وہ بمپر کے اوپر آ کر یوں پڑا اور وہیں بیٹھ گیا. نہ اس کو چوٹ لگی نہ کچھ. 35 کلومیٹر کا سفر اللہ نے کروا دیا بغیر ٹکٹ کے. رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں. وہ ہڈیاں تھیں اس کا رزق، اس نے کھانا تھا، اللہ نے تعالیٰ نے اس کو پہنچانا تھا. ایک صاحب کوئٹہ میں تھے، ان کا بیٹا تھا کوئی 7-8 سال کا. اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. بے بکری، بے بندر، بے بچہ، یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے، آرام نہیں ان کو. وہ چنے بیٹھا کھا رہا تھا، اور چنے کیسے کہ یہاں سے اٹھا کے نا وہ پھینکتا اور منہ سے کیچ کرتا.
پھر دانا پھینکتا، پھر منہ سے کیچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے بے دھیانی میں جو اس نے دانا پھینکا نا تو سیدھا ناک کے اندر چلا گیا۔ اب اس نے جلدی سے انگلی جو مگا اور اندر پینک ہو گیا تھوڑا، اور اس کو اگر اس نے نکالنا چاہا تو وہ اچھی طرح ناک کے اندر کے سوراخ میں پہنچ گیا۔ اب وہ ماں کے پاس آیا، امی یہ ہو گیا ہے۔ اب ماں سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اس نے اتنا آگے پہلے سے پہنچا دیا، اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے، زخم ہو جائے، کوئی کمپلیکیشن ہو جائے۔ مگر عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دن انہوں نے لاہور واپس آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں، اور 1.25 گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا۔ بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں خامد گھر آیا، کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، جلدی جلدی اب سامان اٹھاؤ، چونکہ 15 منٹ ایئرپورٹ پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور فلائٹ نہیں میں مس کرنا چاہتا، اوور بکنگ ہے۔ لو جی، اس بیوی نے کہا جی کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ اس نے کہا اس کی شرارت کا نتیجہ ہے نا، تو اب اس کو ہے تو کچھ نہ، تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اس کو کہو کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ اس کو برداشت کرے، ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہم، ہمارے کزن ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ان سے یہ نکلوا لیں گے۔ چلو جی، بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے، وہاں جا کے نکلوا لیں گے۔ یہ لاہور پہنچ گئے، اس سے آگے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھا، اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر۔ جب وہاں پہنچا تو کزن واش روم میں نہا رہا تھا، اس کی وائف نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی کہ بس جیسے ہی وہ ابھی واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھے، میں کچن میں چائے بناتی۔ وہ چائے بنانے چلی گئی، یہ انتظار میں بیٹھ گئے، اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی، اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ نکل کر فرش پر گرا، تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک مرغی تھی، وہ قریب پھر رہی تھی، اس نے دانے کو چگ لیا۔ وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی۔ اب وہ 1000 میل سے زیادہ کیسے دور پہنچے؟ اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا۔ چل بھائی، ہماری ٹی سی ایس ایسی ہوتی ہے، ہماری فیڈرل ایکسپریس ایسی ہوتی ہے۔ ہاں میرے مالک، یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے، ٹھوس یقین، جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق جو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔